نے کہا کہ کاشم تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہے۔ کاشم جب بھی میں اپنے بھائی حسن کا چہرہ دیکھنا چاہتا تو کاشم میں تیرے چہرے کو دیکھتا، کاشم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ عزادار جب کئی مرتبہ کاشم نے اجازت مانگی، حسین نے اجازت نہ دی۔ کاشم مجوسی کے عالم میں اپنے خیمے کی پشت کی جانب بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اتنے میں کاشم کو کچھ یاد آیا۔ شہزادہ کاشم نے اپنے بازو کے ہاتھ پھیرا اور ایک تعویذ تھا، عزادارو یہ تعویذ نہیں بلکہ تحریر حسن تھی، جس پہ لکھا ہوا تھا کاشم ہر رب کو جب تیرا چاچا حسین اکیلا رہ جائے تو اپنی جان کو حسین کے عزیز نہ کرنا، کاشم اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دینا۔ عزادارو شہزادہ کاشم نے یہ خط لیا، چلتے ہوئے حسین کے پاس آئے، کہا چاچا ایک مرتبہ یہ خط تو پڑھ لیجئے۔ اب میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ خط دیکھا، حسن کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ حسین نے حسن کی تحریر کو پہچانا، پہچاننے کے بعد میرے مولا امام حسن نے رونا شروع کیا، رو کے کہا کاشم میرے لال آنا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آئے، خیمے میں تبرکات والا صندوق کھولا، تبرکات والے صندوق سے حسن کا امامہ نکالا، حسن کا کرتا نکالا۔ عزادارو اب میرے مولا امام حسین نے حسن کے کرتے کو درمیان سے چاک کیا، جس طرح کسی مردے کو کفن پہناتے ہیں تو اس کفن کو درمیان سے چاک کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کاشم کو کفن پہنایا۔ کربلا کے دو شہید ایسے ہیں جسے حسین نے کفن پہنا کے مقتل کی طرف بھیجا، ایک ہے علی اکبر اور ایک ہے کاشم۔ عزادارو تاریخ نے لکھا کاشم اتنا کمسن تھا کہ کاشم کے پاؤں رکاب تک نہیں آتے تھے۔ اب میرے مولا امام حسین نے شہزادہ کاشم کے پاؤں رکاب میں باندھے، کہا کہ کاشم میرے لال جا میدان کی طرف۔ میرے مولا کاشم علیہ السلام میدان میں آئے، رجس پڑھ کے کہا کہ او فوجیش کیا مجھے پہچانو، میں کاشم ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ تم کہتے تھے نا کہ میرے بابا حسن کو جنگ نہیں کرنی آتی تھی، میرے بابا حسن صرف رضائے الہیہ کے پابند تھے، جس وجہ سے میرے بابا نے جنگ نہیں کی۔ اگر میرے بابا نے صلح بھی کی ہے تو رضائے الہیہ کے لیے کی ہے۔ آج میں کاشم ایسی جنگ کروں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں حسن کا بیٹا، میں علی کا بیٹا۔ اگر کاشم نے رجس پڑھا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ ارزو چاہتے کاشم کا مقابلہ کر۔ ارزو کہنے لگا میں تو 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا، میرا مقابلہ ہے تو عباس سے ہے، میرا مقابلہ ہے تو علی سے ہے۔ ارزو کہنے لگا اس کے لیے میں اپنا پہلا بیٹا بیچتا ہوں۔ عزادارو اب شہزادہ کاشم کے مقابلے میں ارزو کا پہلا بیٹا آیا، شہزادہ کاشم نے اسے واصل جہنم کیا۔ ارزو نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، شہزادہ کاشم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب ارزو نے اپنا تیسرا بیٹا بھیجا، شہزادہ کاشم نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ ارزو نے اپنا چوتھا بیٹا بھیجا، شہزادہ کاشم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ عزادارو جب ارزو کے چاروں بیٹے قتل ہو گئے تھے نا، ارزو مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا گرز کو اپنی انگلیوں پہ گھماتا ہوا آیا۔ عزادارو حسین نے یہ منظر دیکھا اور آئے وہاں پہ جہاں پہ فرما تھی، آگے کہنے لگے کاشم کی ماں، اللہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، کاشم کی ماں دعا کر۔ آپ جو کاشم کے مقابلے میں آیا ہے نا، یہ 1000 آدمیوں سے لڑنے والا، اس کا مقابلہ ہے تو عباس سے، اس کا مقابلہ ہے تو بابا علی سے ہے۔ کاشم کی ماں دعا کر اللہ کاشم کو فتح یاب کرے۔ عزادارو اب پانی ہوتا بی بی وضو کرتی، تیمم کیا ہوگا، تیمم کر کے بی بی مصلی عبادت میں آ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے اللہ میں یہ نہیں کہتی میرے کاشم کو شہادت نصیب نہ کر، میرے اللہ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ یہ جو کاشم کے مقابلے میں آیا یہ پانی بھی پی کے آیا، یہ کھانا بھی کھا کے آیا، میرے اللہ میرا کاشم 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی،
میرے اللہ میرے قاسم کو اس پہ بدل آپ کر، اس کے بعد جو تیری مرضی ہوگی مجھے منظور ہے۔ عزادار شہزادہ قاسم نے اپنے گھوڑے پہ اب جو کھڑے ہو کے شہزادہ قاسم نے وار کیا، آرزو کو قتل کر دیا۔ اب عزادار فوج میں ہر چار مچ گئی۔ عمر ابن سعد کہنے لگا اگر ایک ایک کر کے قاسم کے مقابلے میں آؤ گے قاسم شام کو قتل کر دے گا، ایسا کرو سلٹ کے وار کرو۔ عزادار بکھری ہوئی فوج جب سلٹ کے آئی، قاسم جنگ کر رہے تھے، ایک ظالم کہتے قاسم تو کیسے جنگجو ہے، دیکھ رہے تیرے رکاب کا تنا کھل گیا۔ قاسم نے جھک کے دیکھا، ایک نے نیزے کا وار کیا، قاسم کے پیٹ میں نیزہ لگا، صاحب دمادو شاہ کے ملک جب 35 تیر قاسم کے لاشے پہ لگے، شہید محسن نقوی کہتے ہیں قاسم زمین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم اجرکم من اللہ۔ زمین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ حضرت نے مظلوم کربلا عزادار اب شہزادہ قاسم کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے جب میرے مولا امام حسین مکتب میں آئے نا تو آواز دی قاسم حسین آ گیا، آواز آئی دوسری مرتبہ کا قاسم میں تیرا چچا آ گیا، قاسم کی آواز آئی تیسری مرتبہ کا قاسم تجھے وقت کا امام پکار رہا ہے۔ عزادار قاسم کے ٹکڑوں نے ہوا میں بلند ہو کے کہا چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں، حتیٰ کہ گھوڑوں کے سنگوں تلے سے آواز آئی چاچا میں یہاں ہوں۔ عزادار حسین نے اپنی ابا بچھا کے ایک ایک کر کے قاسم کے ٹکڑے ابا میں رکھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی عالم غربت میں حسین کی مدد کر رہا ہے۔ عزادار حسین کی آواز آئی کون ہے جو غریب کی مدد کرنے کے لیے آ گیا؟ آواز دے کے کہا قاسم پہچان لے میں تیرا بھائی حسن، اپنے یتیم کا لاش اللہ اللہ